نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، لاہور کا جغرافیہ سبق چل رہا ہے اور اس کا آج 5واں لیکچر آپ تک ڈیلیور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع آمد و رفت۔ آمد مطلب آنا، رفت مطلب جانا۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، آمد آنا اور رفت جانا۔ ذرائع آمد و رفت سے مراد آنے جانے کے ذرائع، جسے انگلش میں ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے لاہور میں جو عدم اعتدالیاں ہیں ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے، ذرائع آمد و رفت کے اعتبار سے، ان کو طنز و مزاح کے ذریعے پیش کیا ہے پطرس بخاری نے۔ دیکھیے، کسی بھی قوم کی ترقی کا مدار جہاں دوسرے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، وہیں سڑکیں اور لوگوں کے لیے آمد و رفت کی سہولیات، یہ بھی بنیادی چیزیں ہیں جو کسی قوم کی ترقی کے لیے بہت اہم، ضروری اور ناگزیر ہیں۔ کسی قوم کے ٹرانسپورٹ کا نظام، کسی ملک کے ٹرانسپورٹ کا نظام جتنا عمدہ اور بہتر ہوگا، یا جس ملک کی سڑکیں جتنی بہتر، عمدہ اور جتنی پختہ ہوں گی، یا جتنا زیادہ ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھا ہوگا، لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جتنا کم وقت لگے گا، اتنی ہی قوم ترقی کرے گی۔ کیونکہ سڑکیں مختلف علاقوں کو، مختلف خطوں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہیں۔ ایک خطہ جو اپنی پیداوار کسی دوسرے علاقے یا خطے میں پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے اگر ذرائع آمد و رفت بہتر ہوں، ٹرانسپورٹ اچھی ہو اور سڑکیں بھی بہتر ہوں اور زیادہ سے زیادہ سڑکوں کا جال ملک میں بچھا ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کے ذرائع آمد و رفت کے حوالے سے مصنف نے کیا طنز و مزاح کیا ہے۔ جو سیاح کہتے ہیں بیٹا سیر کرنے والے کو۔ لاہور میں اکثر تاریخی مقامات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، سیر کرنے والے یا زیارت کرنے والے سیاح کہتے ہیں، سیر کرنے والوں یا مختلف چیزوں کی زیارت کرنے والوں کو۔ سیاح لاہور تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کو یہاں کے آمد و رفت کے ذرائع کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، تاکہ وہ یہاں کی سیاحت سے کما حق ہو، یعنی جہاں تک ہو سکے۔ کما حق ہو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب جہاں تک ممکن ہو، اثر پذیر ہو سکے۔ جو سڑک بن کھاتی ہوئی لاہور کے بازاروں میں سے گزرتی ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اب بیٹا یہ جس سڑک کی بات کی جا رہی ہے جو لاہور میں سے گزرتی ہے، اسے کہتے ہیں گرینڈ ٹرنک روڈ۔ گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے عرف عام میں جی ٹی روڈ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ سڑک کس نے بنائی؟ جب شیر شاہ سوری کی حکومت آئی تو اس نے ملک میں بہت سی اصلاحات کا نفاذ کیا۔ انہوں نے پختہ سڑکیں بنائی، ہر کلومیٹر پر یا ہر میل پر ایک سرایہ بنایا، پھر ہر سرائے میں مسافر خانوں کا اہتمام کیا، مسافروں کے لیے پانی کا اہتمام کیا، تاکہ لوگوں کو سفر کرنے میں، دور دراز علاقوں تک سفر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ آسانی پیدا کرنے کے لیے مسافروں کے لیے شیر شاہ سوری نے بہت سی سڑکیں بنائی، جن میں سب سے جو اہم
بنائی ہوئی سڑک ہے اور سب سے طویل سڑک وہ جی ٹی روڈ ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ ہے۔ یہ سڑک پشاور سے تقریباً سندھ تک یہ سڑک بنائی گئی ہے اور لاہور میں سے گزرتی ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ شیر شاہ سوری کا بیٹا اصل نام جو تھا، یہ آپ کو بتا دوں، شیر شاہ سوری 1539 میں مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دے کر تخت ہندوستان پر براجمان ہوئے 1539 میں۔ اس کا اصل نام فرید الدین تھا اور سوری اس کا خاندان تھا، سوری خاندان، ٹھیک ہے، اصل نام تھا فرید الدین، سوری خاندان۔ تو 1539 میں اس نے ہمایوں کو شکست دی تھی۔ اچھا، یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے۔ اب گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ لاہور سے گزرتا ہے، اس سے بہت سہولت ہوئی یہاں کے رہنے والوں کو، لیکن مصنف کے مطابق یہ روڈ اب اس لائق نہیں رہا کہ اس پر پر اعتماد انداز میں سفر کیا جا سکے، کیونکہ یہ سڑک اب توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہے اور جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے مصنف نے اس سڑک پر طنز کیا۔ دراصل یہ طنز میونسپل کمیٹی پر ہے، کیونکہ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو مرمت کرے، ان کی تعمیر نو کا اہتمام کرے، یہ ان کا فرض ہے۔ لیکن میونسپل کمیٹی اس بات سے بالکل بے خبر ہے، لوگوں کو سفر کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، مگر حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے، بے حد احترام کی نظروں سے دیکھی جاتی ہے۔ اصول ہے کہ جو چیز، جو عمارت آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہو، اس کو گرایا جا سکتا ہے، نہ اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جاتا ہے، بلکہ وہ جیسی ہو اسے اسی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت مرمت کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر اس کی ساخت کو، اس کی تعمیر کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے جیسے وہ اوائل دن سے موجود تھی۔ لیکن کوئی بھی سڑک اس زمرے میں نہیں آتی کہ اسے مرمت نہ کیا جائے، کہ وہ آثار قدیمہ میں آتی ہے، جبکہ سڑکوں کی مرمت کرنا یہ حکومت کا فرض ہے، مگر آج تک اس کی مرمت کا کوئی اہتمام نہیں ہو سکا، اس کی مرمت کے لیے کوئی منصوبہ عمل میں نہیں آیا۔ اسی پر طنز کیا مصنف نے کہ شاید یہ بھی آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے، اس لیے اس کو احترام کی نظروں سے تو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کو مرمت نہیں کیا جاتا، اس میں کسی قسم کا رد و بدل گوارا نہیں کیا جاتا۔ وہ قدیم تاریخی گڑھے اور خندقیں جو کہ وہ قدیم تاریخی خندقیں اور وہ گڑھے جو کہ موجود ہیں، جیسے وہ پہلے تھے آج بھی ویسے ہیں۔ سڑک توڑ پھوڑ کا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، لیکن اس کی مرمت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ جیسے وہ شاعر نے کہا کہ ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیت، ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے،
लड़खड़ा जाती है जीप, वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल, वापस आ जाए, वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। जी, वो कदीम तरीकी गढ़े मौजूद जिन्होंने कई सल्तनतों के तख्ते उलट दिए थे। सल्तनतों के तख्ते उलटना यानी कई हुकूमतें आई, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन ये गढ़े आज भी मौजूद हैं। किसी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, किसी हुकूमत ने भी इस सड़क की मुरम्मत का काम नहीं किया, किसी ने ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाया जिससे इस सड़क में कुछ बेहतरी आ सके। आजकल भी कई लोगों के तख्ते यहाँ उलटते हैं। यहाँ तख्तों से मुराद है सवारियाँ, कि कई तख्ते उलटते हैं, कई सवारियाँ, और अजमत रफ्ता की याद दिलाकर इंसान को इबरत सिखाते हैं। इबरत नाक वाकया कौन सा होता है? ऐसा वाकया जिसमें कोई सबक पोशीदा हो, कोई ऐसा हादसा जिसमें सबक पोशीदा हो। एक कुदरती हादसा होता है, लेकिन यहाँ हुकूमत ने खुद हादसात का एहतमाम किया हुआ है, खुद जिम्मेदार है हुकूमत यहाँ रूनुमा सड़क पर रूनुमा होने वाले हादसात की, कि उन्होंने सड़क की मुरम्मत की, ना इस पर ध्यान दिया, इसलिए बहुत सी सवारियाँ यहाँ आकर उलट जाती हैं, बहुत से तांगे फिसल जाते हैं, बहुत से लोग यहाँ जख्मी हो जाते हैं। इसके बावजूद हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं, हुकूमत इस तरफ ध्यान नहीं देती इस सड़क पर। बाज़ लोग ज़्यादा इबरत पकड़ने के लिए इन तख्तों के नीचे कहीं कहीं दो एक पहिए लगा लेते हैं और सामने दोग लगाकर उनमें घोड़ा टांग देते हैं। इस्लाम में उसको तांगा कहते हैं। शौकीन लोग इस तख्ते पर मोम जामा मुंड लेते हैं। मोम जामा बेटा ये जिस तरह आपने तांगों पर देखा होगा, ये एक रेशमी कपड़ा, उस पर उसके नीचे रुई लगाई जाती है, ऊपर रेशमी कपड़ा, और उस पर निहायत वो मुलायम एक कपड़ा होता है, वो चढ़ा दिया जाता है ताकि फिसलने में सहूलत हो और बहुत ज़्यादा इबरत पकड़ी जा सके। अच्छा, ये बेटा आगे अहम बात आ गई है कि तांगों में बनास्पति घोड़े। बेटा बनास्पति का मतलब होता है मसनूई, जो खुद तैयार किया हो। तो बनास्पति घोड़े से मुराद मसनूई घोड़े। लेकिन मसनूई घोड़े कैसे होते हैं? दरअसल जहाँ पे आने वाले जो तांगे हैं उनके साथ जोते हुए जो घोड़े वो इस कदर कमज़ोर होते हैं, इस कदर नहीं को नज़ार कमज़ोर नातवा कि उनके लिए चलना भी मुश्किल है, इतने वो दुबले पतले होते हैं। मुसन्निफ ने तंज से उन घोड़ों को बनास्पति घोड़ा कहा है। बनास्पति घोड़ा अब वो कैसा होता है? शक्ल में दुमदार सितारे से मिलता है। बेटा ये दुमदार सितारा, जैसे दुमदार सितारा, ये मुसन्निफ ने तशबीह दी है उस बनास्पति घोड़े को, नहीं को नज़ार और कमज़ोर घोड़ों को किससे तशबीह दी है? दुमदार सितारे से। दुमदार सितारा क्या होता है? इंग्लिश में इसको कोमेट कहते हैं, COMET। दरअसल ये लातीनी जुबान का लफ्ज है कोमेट, इससे लफ्ज निकला कोमेटा। इसका लफ्जी मतलब होता है लंबे बालों वाला या लंबे बालों वाली। कोमेटा, दोमदार सितारा। असल में ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जब वो ज़मीन की कश्श शकल की ज़द में आती हैं वो चट्टानें, तो इसके गिर्द वो हरकत करने लगती हैं और उनसे वो गैसें खारिज होती हैं। असल साइंसी एतबार से कोमेटा कहते हैं इसे।
اب اس کی ساکھ کیسے بنتی ہے؟ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، سر، قلب اور دم۔ سر، قلب اور دم۔ اس کا جو سر والا حصہ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور دم والا حصہ اس کا زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ دم والا حصہ کچھ ایسی ساخت ہوتی ہے، دم والا حصہ زیادہ لمبا ہوتا ہے اس کا، تو اس لیے اس کو کومیٹا نام دیا جاتا ہے۔ اب مصنف نے اسے کومیٹا سے تشبیہ دی، کس کو؟ بناسپتی گھوڑوں کو۔ کیونکہ وہ گھوڑے جسامت میں بہت کمزور اور دبلے پتلے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی دم ان کی جسامت سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے مصنف نے ان گھوڑوں کو تشبیہ دی ہے دمدار ستارے سے۔ حرکت کے وقت اپنی دم دبا لیتا ہے۔ اب دم دبا لینا یہ محاورہ ہے۔ دم دبانا یعنی بزدلی کا مظاہرہ کرنا۔ دم دبا لیتا ہے یعنی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، کم دوڑتا ہے، دوڑنے سے کتراتا ہے، بچتا ہے، اور ضبط نفس، اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے۔ کیسے؟ اکثر گھوڑوں کو جب چابک لگتا ہے، جب چابک کی ضرب پڑتی ہے تو وہ تیزی سے دوڑتے ہیں، لیکن یہ گھوڑے اتنے کمزور ہیں کہ ان پہ چابک پڑتی ہے تو یہ تیزی سے دوڑنے کے بجائے اس ضرب کو ضبط کر لیتے ہیں اور اپنی رفتار میں تبدیلی نہیں لاتے، بلکہ میانہ روی سے آہستہ آہستہ اسی چال سے چلتے ہیں جس طرح چابک چلنے سے، جیسے وہ چابک کی ضرب پڑنے سے پہلے چل رہے تھے، یعنی ان کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک سنجیدہ اعتدال پیدا کرتا ہے تاکہ سڑک کا ہر اور اتنا آہستہ چلتا ہے کہ ہر تاریخی گھڑا، سڑک پہ جو گھڑا ہوتا ہے اس میں جب تانگا گرتا ہے ایسے ہچکولنے لگتے ہیں کہ سواریوں کے اعضاء درد محسوس کرنے لگتے ہیں، اور ہر ہچکولا اپنا نقش آپ پر ثبت کرتا جائے اور آپ کا ہر ایک مسام لطف اندوز ہو سکے۔ تو یہ حال بیان کیا لاہور کے ذرائع آمد و رفت کا، وہاں کی سڑکوں کا، اور وہاں پہ چلنے والے تانگوں کا، اور تانگوں کے ساتھ تانگوں پہ جوتے ہوئے ان گھوڑوں کا۔ تو مصنف نے بڑے طنزیہ انداز میں وہ نقشہ کھینچا ہے، اور اس انداز میں نقشہ کھینچا کہ انسان اس سڑک پر چلتے ہوئے ان تانگوں اور گھوڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو بچوں اس پر اس اقتباس میں 1-2 چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے لکھنے کے لیے۔ جی، عبرت کے اندر بھی سبق، بلکہ نہیں وہ تھا، جو لوگ کسی حادثے سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ خود مقامی عبرت بن جاتے ہیں۔ جو لوگ کسی حادثے سے عبرت حاصل نہیں کرتے وہ خود مقامی عبرت بن جاتے ہیں۔